اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور برکات کو آپ کی خدمت میں اعمال کے بیان کے ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا، اور جیسے کہ بعض دروس میں ہم نے ماہ شعبان کی مخصوص صلوات پر بھی کچھ جملے تلاوت کیے تھے، ان میں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور تلاوت کر رہے۔ ماہ شعبان المعظم کی مخصوص صلوات امام سجاد علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے۔ اس کا وقت تلاوت ویسے روزانہ زوال آفتاب کے وقت یا نماز ظہر سے پہلے پڑھ لیجئے یا نماز ظہر کے بعد پڑھ لیجئے۔ ارشاد فرماتے مولا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے خدا تو محمد اور آل محمد پر درود اور رحمت نازل فرما۔ الکہف الحصین، کہ جو مضبوط ترین پناہ گاہ ہے۔ کہف کہتے ہیں پہاڑ کے غار کو، حصین کہتے ہیں مضبوط ترین پناہ گاہ کو۔ وغیاث المضطر المستقین، اور ہیں ایسے فریاد رس جو ہر کسی مجبور اور بے کس کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ وملجأ الہاربین، اور پناہ گاہ اور ملجا اور ماوا ہیں ان تمام کے لیے کہ جو پناہ تلاش کرتے ہوئے سرگرداں پھر رہے ہوں۔ وعصمت المعتصمین، اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہوں تو آل محمد کی سیرت ان کے لیے باعث عصمت گناہان قرار پاتی ہے۔ خدا ہم سب کو آل محمد کی پناہ واقعا نصیب رکھے، الہی آمین۔ ماہ شعبان المعظم کی 12ویں شب آپ کی خدمت میں، اور اتفاق کہ آج 12ویں شب کی مناسبت سے جو روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں تعلیم فرمائی وہ ہے 12 رکعت نماز۔ 12 رکعت نماز 12ویں شب ماہ شعبان، نیت بھی واضح اور نماز بھی واضح۔ طریقہ نماز کا کہ یہ 12 رکعت نماز اس طرح سے پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ الہاکم التکاثر 10 مرتبہ پڑھی جائے۔ 6 نمازیں رکعات بنیں گی 12، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ تکاثر کی سورہ کی تلاوت یہ کی جائے گی 10 مرتبہ۔ خداوند عالم اس کی تلاوت کی برکت سے 40 سال کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس کے لیے 40 درجات آخرت میں بلند فرما دے گا، اور اس کے لیے 40,000 فرشتے خدا سے مغفرت کی گزارش کریں گے، اور اس کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھا جائے گا کہ جیسے کسی نے شب قدر کو حاصل کر لیا ہو۔ ماہ شعبان کے روزوں کا ثواب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص شعبان کے 12 روزے رکھے تو سور پھونکنے کے دن تک ہر روز 70,000 فرشتے قبر میں اس کی زیارت کریں گے، اس کے دفن ہونے سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک سور پھونکنے کے اعتبار سے ہر روز 70,000 فرشتے قبر میں اس کی زیارت کریں گے۔ خدا ہم سب کو ماہ مبارک شعبان کے صیام اور قیام کی توفیقات عنایت فرمائے۔ بالخصوص ہم سب کو اس مبارک مہینے میں گناہان صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔